الحمدللہ آج 15 مارچ 2020 کی قرآن کلاس نمبر 20 کے سلسلہ میں انشاءاللہ ہماری یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل اوپن جو پبلک گیدرنگ ہے زیادہ تعداد کے اندر اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، اس لیے ہم نے بالکل لمیٹڈ جو لوگ تھے ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے تاکہ ہماری یہ قرآن کلاسز کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ تعالی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 سے آنورڈ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ آج ہمارا پارہ نمبر 1 کمپلیٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیو، یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے یہ بہت اہم ترین آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے العلم کی اہمیت کے اوپر زور دیا ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بریلوی عالم کی جانب سے علم کی توہین کی گئی، اس کے جواب میں نے علم کی فضیلت کے اوپر چند ایک آیات اور احادیث کوٹ کی تھیں، ان میں سے ایک آیت بنیادی آیت یہی تھی جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا العلم ہے جو وحی کے ذریعے نبیوں کو دیا جاتا ہے اس کی امپورٹنس کے اوپر بڑے زوردار انداز کے اندر ایمفسائز کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی یہاں تک کہ تم ان کی ملت پر آ جاؤ، یعنی جب تک تم ٹوٹلی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتے نا اس وقت تک انہوں نے تم سے راضی نہیں ہونا۔ 99% باتوں میں آپ اتفاق کریں گے، کسی ایک بات پہ اختلاف کر دیں گے، وہ آپ کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں گے۔ آگے چل کے آئے گا کہ یہ اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے یہودی کہ یہ کہتے تھے کہ ان سے مشرکین عرب بہتر ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ مشرکین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے، بت پرست تھے۔ ایک ایسی قوم یہودی جو اپنے آپ کو انبیاء کی پیروکار مانتی ہو، ایک خدا میں بلیو کرنے والی ہو، اس کا ایک اور امت کے بارے میں اس طرح کی ورڈکٹ دینا ان کے بغض کا اظہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دماغ میں اگر کہیں پہ کوئی یہ وسوسہ بھی تھا نا کہ شاید ہمارے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے، ہماری ان کے ساتھ جو محبت کا رویہ اس سے متاثر ہو کے شاید یہ لوگ اپنا رویہ چینج کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیٹیگوریکل ایک یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے اور قیامت تک کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے، نہ تو یہودی اور نہ ہی نصرانی، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کے اوپر آ جاؤ۔ اور اسی میں عرض کیا ہے کہ آج کل کے جتنے فرقے ہیں نا یہ بھی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ اہل سنت کی 99% باتوں کو سپورٹ کر دیں، ایک بات میں اختلاف کریں، وہ کہیں گے نہیں تو فارغ ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک ہمارے اس فرقے کو اسی طریقے سے من و عن قبول نہ کر لے ہدایت پہ نہیں ہے۔ اچھا میں سنی بھی ہونا چاہتا ہوں، حنفی بھی ہونا چاہتا ہوں، کون سا ہوں؟ وہ کہیں گے کہ بھئی اگر آپ بریلوی ہوتے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، دیوبندی کہیں گے وہ تو گمراہ ہیں، اور بریلوی کہیں گے دیوبندی گمراہ ہیں، جب تک آپ مکمل کسی ایک کی ملت کو اختیار نہ کر لیں۔ تو یہ چونکہ قرآن کی آیات جنرل ہیں، قیامت تک کے لیے ہر فرقے کے اوپر اسی طریقے سے آتی ہیں۔ اب اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے کیا ہونا ہے، ان کی آپ نے رضا جوئی نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی فرما دیجئے بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ ہدایت کس طرح دیتا ہے؟ اپنے پیغمبروں کے ذریعے، کتابیں نازل کر کے، وحی کے ذریعے، اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور بفرض محال اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے بھی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، ڈیفینیٹ علم قرآن کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں،
اس قرآن کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے بھی رضا جوئی چاہی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جی، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اے نبی نہ تو اللہ کے مقابلے پہ آپ کا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، آپ کا کوئی پشت پناہ نہیں ہوگا اگر آپ نے بھی قرآن سے روح گردانی کر کے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کی. سر یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگر آپ نے کتابوں کی پیروی نہیں کی میرے بھائی، انبیاء کی وحی کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو بھی کہہ رہے کہ آپ کا بھی کوئی پشت پناہ اور مددگار نہیں ہوگا اگر آپ نے اس وحی کو چھوڑ دیا. تو سر میں نے آپ نے اگر بابوں کے پیچھے وحی کو چھوڑ دیا، یہ تو پروفٹ کو کہا جا رہا ہے، دراصل ہمیں سنایا جا رہا ہے، تو ہمارا کون پرسان حال ہوگا. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ ذرا شعر جو ہے نا اس کو چینج کریں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. اس سے تو اس کا زور ہی ٹوٹ جائے گا. دین کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ اللہ کی شناخت کے لیے. اصل بون آف کنٹینشن ہے نا جو ایشو، وہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی اپنے تعارف کے لیے، اور اپنا تعارف کروایا اس نے انبیاء کے ذریعے. انبیاء کو دی ہیں اس نے کتابیں، اور وہ کتابیں انبیاء نے امت تک پہنچائی ہیں. کس لیے؟ دین پہ چلنا مقصد تھا؟ نہیں، دین تو ایک راستہ ہے، مقصد اللہ تک پہنچنا ہے. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اکثر اوقات ہمیں جس خدا کی کوالٹیز کا تعارف کروایا ہے وہ نہیں ہے جس کی کوالٹیز قرآن کے اندر آئی ہیں. میرے بھائی آپ اس شعر کی جان نکالنا چاہتے ہیں، اس کی روح ہی یہ ہے کہ خدا کا تعارف ہے اصل مسئلہ. تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا خدا ہے جس کو آپ نے ماننا ہے، اور یقین کریں جب آپ کتابیں پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی، کیا نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. بالکل یہی چیز جو یہاں قرآن میں آئی ہے کہ کبھی بھی یہود و نصرانی تم سے راضی نہیں ہوں گے. تو آپ لوگوں کو میں کہہ دوں کبھی بھی آپ سے نہ وہابی راضی ہوں گے نہ بابی راضی ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں. تو سر چھوڑ دیں، اعلان برات کر دیں اور کتابوں کے دین کے اوپر آ جائیں. یہاں العلم اللہ نے کہا ہے قرآن کو، سنت کو. اس میں اللہ تعالیٰ کے مزاج کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ دین آپ سے ایکسیپٹ کرے گا جو العلم کی بنیاد پہ ہوگا. بس باقی اگر کوئی کہتا ہے میرا وجدان، میری کیفیات، میرا سوز و گداز، میرا دل نہیں مانتا، اس کو تو اسلام نے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. یہ بالکل ذہن میں ڈالنے بات. دل کے ماننے کے اوپر جائیں گے تو کئی ایک چیزیں، اگر میں آپ سے دل کے مان، تو یہ کئی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں دل، جی ہمارا دل نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو صرف 60 سال کی زندگی شرک پر گزارنے کی وجہ سے، کفر پہ گزارنے کی وجہ سے ہمیشہ کی دوزخ میں پھینک دے گا. عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ 60 سال کے بدلے دوزخ بھی 60 سال ہو. تو اب میں آپ کے دل کو، آپ کی کیفیات کو، آپ کے وجدان کو مانوں یا اس قرآن کو مانوں کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی اپلوڈڈ ہے. کیا دوزخ ختم کر دی جائے گی؟ بعض لوگوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت سے غلط رزلٹ نکالا تھا تو میں نے اس کا انٹلیکچوئل جواب دیا تھا باقی آیات کی روشنی میں. تو العلم کی پیروی کرنی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اہل علم کو صرف معرفت. یہ ڈگری والی علماء کی بات نہیں ہو رہی. اگر وہ کہتا ہے ڈگری والی علماء کی بات ہو رہی ہے تو بریلویوں سے پوچھیں کہ کیا دیوبندیوں کے علماء جنت میں جائیں گے؟ کہ نہیں. دیوبندیوں سے بریلویوں کے بارے میں پوچھیں، سنی سے شیعہ کے بارے میں، شیعہ سے سنی کے بارے میں. تو لہذا یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. اس سے مراد واقعی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا ہے، سورۃ البقرہ میں حکم فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ یہ اسی پہ تو سر 100 نمبر مجلس ریکارڈ کروائی ہے، وہ ضرور دیکھیں. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. پھر نبی علیہ السلام کو جس چیز کی ترغیب دلائی گئی وہ بھی العلم ہے. قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
نبی آپ بھی اللہ کے حضور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں، میرے وجدان میں، میری کیفیات میں نہیں، علم بھی سب کچھ ہے۔ اچھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیمی کروایا گیا تھا فرشتوں سے، وہ ان کی خوبصورتی کے اوپر کروایا گیا تھا یا اس علم کی بنیاد پہ کہ جو علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا کہ وہ چیزوں کے نام نہیں بتا سکے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے تھے؟ علم۔ تو انبیاء کی وراثت علم۔ تو سر پھر یہ یاد رکھیے، نبیوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے، اور انڈیا پاکستان کے کیس میں نبیوں کا دین اور ہے، ولیوں کا دین اور۔ ہم تو ان کو ولی مانتے ہیں، ولی اللہ نہیں مانتے۔ من دونہ اولیاء، سورۃ الاعراف کا سٹارٹ ہی سے ہوتا ہے، من دونہ اولیاء۔ سورۃ البقرہ میں بھی 256 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا کہ اولیاء دو ہیں، اولیاء اللہ ہیں اور اولیاء شیاطین ہیں، شیاطین کے اولیاء ہیں، شیطان کے اولیاء ہیں۔ تو یہ علم والا دین وہ ہے جو نبیوں والا دین ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینٹ علم اس کے بارے میں نہ آ جائے۔ بے شک آنکھ، کان، عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور پھر سورہ الزمر میں آیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے نبی فرما دیجئے، بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اور یہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عقل والے۔ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں، اور سر ہر شے پٹھی ہے تھوڑی، اور اللہ کہہ رہا ہے عقل والے نمبر لے گئے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ خاص کیفیات ہوتی ہیں جی، شطحیات ہوتی ہیں جی، وہ مجنون ہوتے ہیں جی، مجذوب ہوتے ہیں جی، وہ سیدھا سیدھا کو پاگل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ادھر تسی جو مرضی لفظ رکھ لو۔ تو قلم اٹھا ہے، تو قلم تو ہم بتائیں نا کہاں کس پہ اٹھا ہوا ہے۔ وہ صحیح بخاری میں مولا علی کا تعلیقاً قول لیا ہے امام بخاری نے، اور سنن ابن ماجہ میں مولا علی نے نبی علیہ السلام سے وہ مرفوعاً روایت کی ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 جو نابالغ ہے، نمبر 2 سویا ہوا شخص، اور نمبر 3 جو پاگل ہے یا مجذوب ہے یا مجنون ہے، یا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک عشق کے اندر ڈوب گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قلندر ہو چکا ہوا ہے، جو مرضی نام رکھ لے۔ تو صرف پاگلوں کی پیروی کا حکم تو نہیں ہے نا، علم والوں کی پیروی کا حکم ہے۔ ان کو یہ پتا تھا علم میں ہم فیل ہیں، تو ان کے بابوں نے پھر شعر کہنے شروع کر دیے، علم بس کا نہیں ہو یار۔ پھر دوسرا ڈھکوسلا یہ کیا، وہ کہتے ہیں جی علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کے پاس بھی بہت علم تھا، شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک علم کو آپ کنڈیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا؟ اور شیطان تو پکا صوفی تھا، وہ عبادت گزار تھا، علم ہوتا تو یہاں پہ جا کے گرتا وہ۔ تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب جو ان کے اپنے گھر کے بڑے گواہ ہیں، انہوں نے ان کی خوب مٹی پلید کی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کیا ابلیس عالم تھا، چھوٹا سا کتابچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ علم حاصل کر نہیں سکے، نہ علم پہ چل سکے ہو، تو وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرو، جیسے وہ انگور کھٹے ہیں، انگوروں تک پہنچ تو نہیں سک رہے، تو یہ کہنا شروع کر دو کہ انگور ہی کھٹے ہیں۔ علم حاصل نہیں کر سکے تو کہنا شروع کر دیا علم کو چھوڑ ہی دو۔ تو اب پھر آپ حالت دیکھ لیں لوگوں کے، نہ ان کا قول، نہ ان کا فعل، نہ ان کا کردار کوئی انبیاء والا ہے۔ ہاں دستاریں جبے شبے دیکھ لیں، وہ بھی جب ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو آپ دیکھ لیں وہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ صرف اسی طرح کی ڈریسنگ ہے جس طرح کے ٹی وی ایکٹر جو ہیں وہ ڈریسنگ کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ دین پہ چلنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو علم کی توہین اس اعتبار سے کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ باقی میرا آپ وہ کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی آن علم کے بارے میں جو انہوں نے توہین کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔